اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوعات کے شروع سے پہلے میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ بعد درود شریف، آج کی ہماری اس تقریر کا موضوع ہے سورۃ الفاتحہ اور اس کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیات، کتنے رکوع، کتنے لفظ، کتنے پارے اور یہ کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی اور یہ قرآن پاک میں کتنے نمبر پر سورت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، سب سے پہلے اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ حدیث میں اس کے قریباً کافی نام ہیں، پر میری تحقیق کے مطابق 8 نام سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ، جو کہ قرآن پاک میں بھی درج ہے فاتحہ۔ دوسرا نام ہے الحمد للہ۔ تیسرا نام ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اور چوتھے نام میں ام القرآن۔ پانچویں نام میں قرآن العظیم۔ چھٹے نام میں ام الکتاب۔ ساتویں نام پہ ہے الصلاۃ۔ اور آٹھویں نام پہ ہے السبع المثانی۔ اب نام تو آپ نے جان لیا، اب نام کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، فاتحہ کسی چیز کے آغاز کو کہتے ہیں اور یہ کتاب اللہ کا آغاز ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا، کیونکہ ہر قرات، ہر نماز، ہر رکعت سے پہلے بھی ہر رکعت کا آغاز ہی یہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ الحمد للہ اور الحمد للہ رب العالمین نام کا مقصد اس صورت میں اس پاک ذات کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام الحمد للہ اور الحمد للہ رب العالمین کہا گیا۔ ام الکتاب، ام العظیم اور ام القرآن، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر پورے قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے۔ پورے قرآن پاک میں ہر ایک موضوع، یعنی کہ اللہ سے کیسے مانگے اور تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ باقی پورا قرآن اس کی تفسیر ہے، یہ ایک مختصر قرآن کا حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں لگا دیا، اور اگر ہم اس کی تحقیق کریں بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کے فرمان کے مطابق اگر ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کریں تو کم از کم 70 اونٹوں پر ان کے اوقات، یعنی کہ جس پہ تفصیل لکھی گئی ہو، کم از کم 70 اونٹوں پر اس کا وزن پورا آئے گا۔ یعنی کہ اس کی تحقیق کے لیے ہماری عمر بہت کم ہے، ہم اس کی پوری تحقیق کبھی بھی نہیں کر سکتے، باقی ہم شورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا نام السبع المثانی اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ 7 آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور رکعتوں کے علاوہ، نماز کے علاوہ بھی اس کی بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ نام ہم نے جان لیا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے اور اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ اس کے اندر 140 حروف جبکہ 27 لفظ موجود ہیں، اور یہ ایک مکی صورت ہے۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نازل کس وقت ہوئی۔ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہاں سے ایک فرشتہ آیا، تو فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آج زمین پر اتر رہا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، اور وہ فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سے سلام کے بعد دو نوروں کی خوشخبریاں دی۔ سب سے پہلے ایک ام الکتاب یعنی کہ سورۃ الحمد، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اس کی خوشخبری کے بعد انہوں نے عرض کی کہ
دو نوروں کی خوشخبریاں دی، ایک ام الکتاب اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اور اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر پر موجود تھے اور سفر میں ایک قبیلہ آیا جہاں کی ایک لڑکی آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور ہمارے ہاں جو یعنی کہ دم کرنے والے بزرگ ہیں وہ ہمارے قبیلے میں موجود نہیں، اگر آپ میں سے کوئی دم کر لیتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ ان میں سے ایک شخص ان کے ساتھ گیا جن کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ دم کر لے گا، اور انہوں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ سردار نے اسے تحفے کے طور پر 30 بکریاں دیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ دم کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کر دیا، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ انہوں نے پھر واپسی پر کہا کہ کچھ بھی نہ کہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بے شک اس میں دم ہو گیا ہے اور بکریاں تقسیم کر دو، اس میں میرا بھی حصہ رکھ لینا۔ بعض روایات کے مطابق وہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تھے، اور سعید بخاری کے مطابق وہ قبیلے کے لوگ انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور دم کرنے کے موضوع پر 30 بکریوں کا سودا کیا گیا تھا۔ ایک اور واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابو سعید بن معلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، مگر میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز ختم کی، اور نماز ختم ہوتے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں کس چیز نے روکا میرے قریب آنے میں، یعنی کہ بہت زیادہ وقت لگایا؟ تو ابو سعید بن معلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتا دوں جو سب سے افضل ہے، اور وہ بھی مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا کہ کوئی ایسا عمل جو آپ نے بتانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اور کوئی بھی نہیں، ام الکتاب یعنی قرآن العظیم ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ ہی وہ عمل ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے۔ تو ان سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ امام اگر سامنے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا ہمارا بھی پڑھنا لازمی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، دل میں آپ بھی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ میں اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ایک خاص قسم کا رابطہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے اب ہم اس کی آیات پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب آدمی یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آدمی یعنی کہ میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور ہم دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک تمام چیزوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ جب دوسری آیات پڑھی جاتی ہیں مالک یوم الدین، جب دوسری آیات پڑھی جاتی ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے میری ثنا بیان کرتا ہے اور میری پاکی بیان کرتا ہے۔ جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ 3 آیات ہم صرف اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب اب آتے ہیں ایاک نعبد ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ آدمی اپنے اور اپنے رب کے درمیان کا رابطہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی طرف سے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔
اور وہ مدد کیا مانگتا ہے؟ یعنی کہ وہ مدد مانگتا ہے کہ اے میرے مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تیرے نیک بندے چلے، اور نہ کہ ان پر جو بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں۔ اسی بھٹکے ہوئے اور گمراہوں کے راستے پر چلنے سے منع فرما ہمیں۔ یہی سورۃ الفاتحہ کی ایک مختصر تفسیر ہے۔ ملتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، جس میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بتاؤں گا۔ یہ تو آج میں نے بس سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔